زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام زمانہ گواہ ہے میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم احمد۔ ناظرین، پوری دنیا کے معاشی اور اقتصادی معاملات کو ایک وشوس سرکل میں جکڑنا ہو، تہذیبوں کا ٹکراؤ کرانا ہو یا تہذیبوں کا الائنس، دنیا کو ڈومینیٹ کرنے کی پلاننگ ہو یا ہاری ہوئی جنگوں کو ڈائیلاگ کے ذریعے جیتنے کی کوشش، اپنی معاشرت کو میڈیا ہاؤسز اور فیشن انڈسٹری کے ذریعے رائج کرانا مقصود ہو یا مخالف نظریات رکھنے والوں کو خانہ جنگی میں الجھا کر اپنے عزائم پورے کرنے کی جستجو، ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے امریکہ سمیت پوری مغربی دنیا جس قوت کی محتاج ہے اس کا نام ہے تھنک ٹینکس۔ جی ہاں، یہ تھنک ٹینکس ہی ہیں جس میں مختلف فیلڈز آف لائف اور مکاتب فکر کے ایکسپرٹس مل بیٹھ کر کسی ایک ٹاپک پر مشاورت کرتے ہیں، کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں اور اپنی سفارشات متعلقہ حکومتی اداروں کو فراہم کر دیتے ہیں۔ انہی سفارشات کی روشنی میں حکومتیں پالیسیاں بناتی اور امپلیمنٹ کرتی ہیں اور پھر نتائج دنیا دیکھتی ہے۔ ناظرین، یہ تھنک ٹینکس کیا ہیں؟ یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ ان کی فنڈنگ کون کرتا ہے؟ دنیا کے اہم ممالک کی پالیسی سازی میں ان کی اہمیت اور افادیت کیا ہے؟ یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے انجمن خدام القرآن کے میڈیا انچارج جناب آصف حمید صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر طلحہ علی صاحب، آپ نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں وزٹنگ پروفیسر ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ میں قانون کے پروفیسر ڈاکٹر اسامہ صدیق صاحب، اور تنظیم اسلامی کے 2 سینئر رہنما جناب شجاع الدین شیخ صاحب اور ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آصف حمید صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ تھنک ٹینکس کیا ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھنک ٹینک کے حوالے سے جو بنیادی بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے، اس کو کچھ میں انگلش میں بیان کروں گا پھر ترجمہ بھی۔ جی۔ A group of people who are paid to do nothing، لوگوں کا ایک ایسا گروپ جس کو پیسے دیے جاتے ہیں کچھ نہیں کرنے کے سوائے پڑھنا، ڈسکس کرنا، یعنی کچھ نہیں کرنا بنیادی چیز ہے، بنیادی، یعنی کہ اس کے علاوہ پڑھنا، ڈسکس کرنا، سوچنا اور لائحہ عمل تیار کرنا۔ یعنی کہ یہ ایک ریسرچ، ایسی ریسرچ یونیورسٹی ہے جس میں نہ شاگرد ہے نہ استاد، لیکن صرف ریسرچ ریسرچ اور ریسرچ۔ یہ تو ہے اس کا بنیادی مقصد یا بنیادی معنی۔ ان کے اسکوپ میں زیادہ تر جو چیزیں آتی ہیں وہ پبلک پالیسی ریسرچ، انالیسز، تجزیہ جس کو آپ کہتے ہیں، انگیجمنٹ یعنی کہ اس پر لائحہ عمل تیار کرنا، اس میں انوالو کرنا، اور ان کا بنیادی کام جو ہے وہ حکومت کو معلومات فراہم کرنے کا ہے، اندرونی طور پر بھی مسائل کے حوالے سے اور بیرونی مسائل کے حوالے سے بھی، اور اپنی ان فائنڈنگز کو وہ حکومتوں کو پیش کرتے ہیں، میڈیا کے تھرو پیش کرتے ہیں، کانفرنسز کے تھرو پیش کرتے ہیں، آرٹیکلز کے تھرو پیش کرتے ہیں، بکس کے تھرو پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ ایشو ہے، اس کے حوالے سے ہماری فائنڈنگ یہ ہے۔ یعنی صرف وہ پالیسی ڈاکومنٹ نہیں دیتے، یہ سارے ٹولز ہیں جس طرح وہ اس میں ان کے اہداف بہت سارے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ہو سکتا ان کے بہت سو کے اہداف جو ہیں وہ ملک کی سلامتی ہوتی ہے، ملک کی سیکیورٹی ہوتی ہے، پبلک کی بہتری ہوتی ہے، عالمی بہتری ہوتی ہے، یعنی کہ ایک بہت سے موضوعات جو ہیں جن کے اوپر یہ تھنک ٹینکس جو ہیں وہ ریسرچ کر کے اور اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ افلاطون نے بھی، یعنی کہ افلاطون نے اس حوالے سے بڑی اچھی بات کی تھی، اور کیونکہ حکومتیں اکثر جو ہے ان تھنک ٹینکس سے استفادہ بھی کرتی ہیں، تو اس نے کہا تھا دیر کین بی نو گڈ گورنمنٹ انٹل فلاسفرز آر کنگز اینڈ دا کنگز فلاسفرز، یعنی کہ جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں ان کو جو ایک مواد فراہم کرنا ہے سوچنے کا، لائحہ عمل کا، وہ یہ کام کرتی ہیں۔ بلکہ ایک اور طریقے سے بھی ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹو ہیلپ دی گورنمنٹ تھنک، گورنمنٹ کو یہ ہیلپ کرتی ہے سوچنے کے لیے۔ بالکل صحیح۔ تو ان کا ایک بہت ہی وسیع المفہوم اور وسیع جسے کہتے ہیں نا ایک
بہت وسیع ان کا یعنی گورنمنٹس کے لیے ایک طرح کا سپورٹنگ رول ہوتا ہے. سپورٹنگ رول ہے اس کی پالیسیز بنانے میں, اندرونی بھی اور بیرونی بھی. یہ سب کام جو ہے وہ تھنک ٹینکس کرتے ہیں. ٹھیک. پروفیسر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو تھنک ٹینکس ہیں یہ کلیش آف سویلائزیشن یا الائنس آف سویلائزیشنز کے لیے کوئی کام کرتے ہیں؟ جی شکریہ. اصل میں تھنک ٹینکس اسپیشلی ویسٹ میں تو ہر طرح کی چیز پہ وہ ریسرچ بھی کرتے ہیں, پالیسی بھی بناتے ہیں, ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں, اس میں پالیسی ریکمنڈیشنز. ٹھیک. اور ظاہر ہے جہاں تک سویلائزیشنز ہیں ان کے کلیش کی بات ہو رہی ہے, یا جہاں اسلام سے کوئی خطرہ, یا جو بھی کچھ لوگ ہیں ویسٹ میں جن کو ایک ظاہر ہے ایک فیل ہوتا ہے بہت خطرہ ہے جی اسلام پھیل رہا ہے, اور تو یہ سارے مطلب اسلام نئی امریکی گورنمنٹ کو تو کوئی زیادہ ہی خطرہ فیل ہو رہا ہے. ویسے جی امریکہ کی گورنمنٹ ہمیشہ سے تھنک ٹینکس, مطلب میں اب اس دن دیکھ رہا تھا کہ کوئی تقریباً 2000 تھنک ٹینکس 1984 تقریباً ایگزیکٹ آلموسٹ, تو وہ تو صرف امریکہ میں ہی ہے. صرف امریکہ میں کام کر رہے ہیں. دنیا کے 1/3 جو تھنک ٹینکس ہیں وہ امریکہ میں. تو وہ اس چیز سے بہت فائدہ لیتے ہیں اور اس کو بہت سیریسلی بھی لیتے ہیں. مطلب تھنک ٹینکس امریکہ میں جیسے ایک بہت سنجیدہ قسم کی چیز ہے, اور ان کی بات کی بہت اس کا وزن ہوتا ہے. وہ ظاہر ہے ہمارے ہاں تو یہ ابھی ایسے کوئی اویئرنیس نہیں ہے. یعنی کہ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک تو ان کی آرمی ہے, یہ ان کی وہ سول آرمی ہے, نہیں سول آرمی بھی کہہ سکتے ہیں, بلکہ یہ ان کی جو سوچ کی آرمی ہے. سوچ یہ فوج, یہ وہ فوج کا کردار ادا کرتا ہے جو سوچ بدلتا ہے یا سوچ بناتا ہے, جس کے نتیجے کے طور پر جو ایکچوئل آرمی ہے وہ کام کر رہی ہے. فی الحال تو امریکہ کی صورتحال یہ ہے, زیادہ تر ان کے جتنے بھی یہ تھنک ٹینکس ہیں ان کے گولز بہرحال اینڈ پہ جا کے وہ امریکہ کی سپریمیسی اور اس کے جو بھی مفادات ہیں اسی پر جا کے ختم ہوتے ہیں. پروفیسر طلعت صاحب یہ فرمائیں کہ کلیش آف سویلائزیشنز کا جو ایک ٹرم تھی یہ بڑی پوری دنیا میں مشہور ہوئی, اور جب اس پہ تھوڑی بدنامی کا وہ عنصر شامل ہونا شروع ہو گیا تو پھر اس کو تھوڑا سا الائنس آف سویلائزیشن ایک انٹروڈیوس کروایا گیا, اس ایک کانسیپٹ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی تھنک ٹینکس کا ہی کام تھا پہلے؟ یہ جی مجھے لگتا ہے یہ کہ جو پالیسی امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جو میڈیا سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ وہ سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتا ہے, کئی دفعہ کچھ سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایون میڈیا پالیسی بھی, آپ نے میڈیا کو کیسے استعمال کرنا ہے, کیا کرنا ہے, وہ ساری ریسرچ بھی پھر کمیشن کرنا کہ کس ایریا میں آپ کیا ریسرچ کریں. دیکھیں ایک چیز میں ضرور یہاں کہنا چاہوں گا کہ تھنک ٹینک سے کام لینے کے لیے آپ کو پہلے خود کلیئرٹی ہونی چاہیے. ٹھیک. اب آپ نے اگر یہ آپ کے علم میں ہے کہ جی آپ نے یہ آبجیکٹیو, چاہے وہ گولز اور آبجیکٹیوز جو ہیں کلیئر کٹ, وہ برے اچھے کی یہ بھی بحث ہی نہیں, لیکن آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جی آپ نے مثلاً اب مجھے پتا ہونا چاہیے میں نے اسٹوڈیو پہ قبضہ کرنا ہے, تو اور پھر سب کو غلام بنا کے رکھنا ہے, یا ہر ایک کو میں نے اس کا بھلا کر دینا ہے. تو یہ تو ہو گئی میری پہلے کلیئرٹی کہ میں اب کیا کرنا چاہتا ہوں. اب میں تھنک ٹینک کے لیے آپ سب کو زحمت دے سکتا ہوں جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, مجھے لگتا ہے جو کہ میرے مقصد کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا اس پہ کام کر سکتے ہیں, میں پھر ان کو دعوت دوں گا. ایک یہ ہے کہ میں تھنک ٹینک ہی بنا کے ان سے پوچھوں کہ بھئی مجھے ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. تو ہم شاید ان دونوں چیزوں میں ابھی نہیں ہیں. ویسٹ میں اس پہ بہت زیادہ وہ آگے ایڈوانس لیول پہ جا چکے ہیں اور وہ بہت سیریسلی لیتے ہیں. مثال میں دیتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز بھی بیسیکلی ایک تھنک ٹینک ہی کی سوچ کی ایک جو ہے وہ شکل ہے جو یونائٹڈ نیشنز کی صورت میں نظر آتی ہے. یہ تو تھنک ٹینکس کا پھر تو تاریخ بہت پرانی ہے. جی ہاں, بہت پرانی تاریخ ہے, اور تقریباً یہ ارلی 90s میں یہ کام جو ہے 19ویں سنچری کے بھی آغاز میں, ہاں اس میں یہ کام شروع ہوا تھا. اور یونائٹڈ نیشنز جو اب آپ کے سامنے ہے یہ بھی ایک تھنک ٹینک کی سوچ کا نتیجہ ہے. اور ایک اور دلچسپ پہلو یہ جی کہ تھنک ٹینکس کی پالیسی عام طور پہ جیسے اب کاؤنسل آن فارن ریلیشنز ہی ہے, اب اس میں میڈلین آل برائٹ اور ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹس اور کالن پاول, یہ سارے اس طرح کے ممبرز ہوتے ہیں کہ ان کی اس لیے پالیسیز میں ہمیں ایک کنسسٹنسی نظر آتی ہے. یعنی ڈیول چارج ہوتے ہیں ان کے پاس, وہ چلتا رہتا ہے, لیول پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں اور ادھر بھی, اور جو حکومت سے جیسے نکلے یا پھر حکومت میں جانے کا پوٹینشیل ان میں ہوتا ہے, تو بہت اچھے اچھے بڑے لوگ جن کو کہ آپ افورڈ بھی کر سکیں, ان کے آپ ایکسپینسز بھی لے سکیں, ظاہر ریسورسز کی بھی بات ہے, اور ان کو کلیئرٹی بھی ہوتی ہے کہ ہم نے ملک کے لیے کام بھی کرنا ہے. تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب امریکن پریزیڈنٹس بدل رہے ہوتے ہیں تو شاید میڈیا کی اسٹیٹمنٹس بدل رہی ہوں, شاید کچھ اور ہو رہا ہو, لیکن جو اصل پالیسی ہے
جیسے وہ اوباما بہت میٹھے اور بڑے اچھے انسان، بڑے سافٹ اسپوکن تھے، انہوں نے بڑے پڑھے لکھے انسان تھے، لیکن آپ دیکھیں ان کے زمانے میں پالیسیز تو کوئی ٹرمپ سے بہتر نہیں بلکہ شاید زیادہ ہی سخت تھیں ان ٹرمز آف ایون امیگریشن بھی اور باقی چیزیں. لیکن وہ چینج ہوتا رہتا ہے کہ پریزیڈنٹ آیا تو ان کا مزاج ذرا بدل گیا، بیانات سخت ہو گئے، تھوڑے سے کم ہو گئے، لیکن جو پالیسیز وہی چل رہی ہوتی ہیں، وہ تھنک ٹینکس کی ذرا وہ کنسسٹنٹ ہوتی ہیں، اور وہ جب چینج بھی کرتے ہیں تو وہ تھنک ٹینکس کے ان پٹ سے کرتے ہیں، رینڈم پالیسیز چینج کبھی نہیں کرتے ہیں عام طور پہ باہر کے لوگ. طلحہ صاحب، پروفیسر اسامہ صدیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر اسامہ صدیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر یہ فرمائیے کہ تھنک ٹینکس جو ہیں وہ معاشرے میں رائے عامہ ہموار کرنے اور پالیسی سازی میں کتنا اہم رول ادا کرتے ہیں؟ بہت سے اور جو طریقہ کار ہیں ایک جمہوریت میں لوگوں کے مختلف نقطہ نظر سامنے لانے کے لیے اور ایک بحث جسے ڈسکورس بھی کہتے ہیں وہ شروع کرنے کے لیے، اس میں ان کا رول بھی ہوتا ہے. لیکن عموماً تھنک ٹینکس جو ہیں وہ زیادہ اسپیشلائز لیول کے اوپر چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں، اور ان کا تعلق حکومت سے بھی ہوتا ہے، ان کا تعلق پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ہوتا ہے، یہ مختلف اسپیشل انٹرسٹ گروپس کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن ایک خاص قسم کی تحقیق کی بنیاد پہ کی جانے والی سوچ جو ہے اس سلسلے میں ان کا ایک کافی اہم رول ہے. سر آپ فرما رہے ہیں کہ اسپیشلائزڈ ان کا رول ہوتا ہے، تو اسپیشلائزڈ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اصل میں تو یہ ایک سپورٹنگ رول ادا کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹس کے لیے، تو اسپیشلائزڈ رول کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اسپیشلائز رول اس لیے ہے کہ اب جو آج کل کے زمانے میں گورننس اور پالیسی میکنگ ہے یہ انتہائی سوفسٹیکیٹڈ اور مشکل ایریاز ہوتے جا رہے ہیں. قانون جو ہے اس میں بھی کافی حد تک اسپیشلائزیشن آ گئی ہے. جیسے جیسے معاشرہ پہلے کی بنسبت پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے اندر گلوبلائزیشن کا بھی رول ہے اور انٹرنیشنل لا کا بھی رول ہے، تو اس سلسلے میں کس طرح سے ایک حکومت کو چلانا ہے، کس طرح سے ڈیم بنیں گے، دفاع میں کیا کرنا ہے، قانونی اصلاحات کیسے لائی جائیں، یہ ایک عام فہم چیز نہیں ہے. اس میں کافی حد تک ایسے لوگ جنہوں نے اس ایریا میں کافی تحقیق کی ہے، جن کے پاس کوالیفیکیشنز ہیں اور جو فل ٹائم یہی کام کرتے ہیں، وہ عموماً تھنک ٹینکس سے وابستہ ہوتے ہیں. تھنک ٹینکس کئی قسموں کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو کہ گورنمنٹ کی وساطت سے چلتے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں پرائیویٹ سیکٹر پیسہ دیتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی ایک انڈاؤمنٹ بنا دی جاتی ہے، یعنی کہ ایک مخصوص فنڈ ان کے لیے کریٹ کیا جاتا ہے جو ان کو فائنانس کرتا ہے. اور اس چیز پہ منحصر ہوتا ہے ان کی آزادی کہ وہ ان کا گورنمنٹ سے کتنا قریبی تعلق ہے یا وہ انڈیپینڈنٹلی کچھ کر رہے ہیں. اور کسی بھی معاشرے میں دونوں طرح کے تھنک ٹینکس کی ضرورت ہوتی ہے، وہی جنہیں گورنمنٹ بہرحال یہ فریضہ سونپتی ہے کہ آپ اس پرٹیکولر ایریا میں پالیسی تھنکنگ کے لیے ہمیں اپنی سفارشات دیں، چونکہ آپ دن رات یہ کام کرتے ہیں اور آپ کے پاس کوالیفیکیشنز ہیں. اور ایسے تھنک ٹینک بھی جو کہ جنرلی اس کام میں شامل ہیں اور وہ اپنی سفارشات دیتے ہیں جو منظر عام پہ بھی آتی ہیں، گورنمنٹ بھی ان کو سن سکتی ہے، معاشرے میں بھی ایسے لوگ یا ایسے گروپس جو ان سے ایگری کرتے ہیں وہ اس چیز کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. بنیادی طور پہ ایک معاشرے میں جہاں پہ پیچیدہ قسم کی ڈیسیشن میکنگ کرنی ہو، تھنک ٹینکس آپ کے سامنے ایسے خیالات لے کے آتے ہیں جو کسی تحقیق پہ مبنی ہیں. وہ صرف کسی کی اوپینین یا کسی کا خیال نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نمبرز ہیں، طریقہ کار ہے. ٹھیک. پروفیسر صاحب، آپ امریکہ کی ایک بڑی ریناؤنڈ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، یہ فرمائیے کہ امریکی پالیسی میکنگ میں تھنک ٹینکس کا کتنا رول ہے؟ تھنک ٹینکس کا رول ہے. اب تھنک ٹینکس وہاں پہ جیسا کہ میں نے گزارش کی ایسے بھی ہیں جو کہ گورنمنٹ کی وساطت سے بنے ہیں، اور ایسے تھنک ٹینکس بھی ہیں جو یونیورسٹیز میں موجود ہیں. تو جو یونیورسٹیز میں تھنک ٹینکس ہوتے ہیں اور ان میں جو اکیڈیمکس اور ان میں جو پروفیسرز جو ہیں ان سے منسلک ہیں، وہ گورنمنٹ سے اپنی گفت و شنید کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وہ سیکھتے ہیں اور وہ اپنی تحقیق میں اور اپنی کلاس روم میں لے کے آتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنے علم کی بنیاد پہ ان کو کافی ساری سفارشات بھی دیتے ہیں. اور وہاں یہ بات بہت کامن ہے کہ خاص طور پہ کچھ فیکلٹیز میں جو پروفیسرز ہیں وہ اکثر 1 سال یا 2 سال کی چھٹی لے کے جا کے گورنمنٹ کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں. تو اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں ہے کہ استاد کا وہ درجہ یا وہ اس کا اثر و رسوخ ہے ہی نہیں اس قسم کی ہائی لیول تھنکنگ میں. وہاں پہ پروفیسرز کا ایک انتہائی اہم رول ہے کیونکہ علم کی کافی اہمیت ہے. تو دونوں طرح کے تھنک ٹینکس کا ایک کافی اہم رول ہے گورنمنٹ کی پالیسی میکنگ. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب یہ بھی فرمائیے کہ کیا پاکستان میں تھنک ٹینکس موجود ہیں اور ریاست پاکستان ان سے کوئی مناسب فوائد حاصل کر رہی ہے؟ اتنا نہیں جتنا کرنا چاہیے، اور کیونکہ تھنکنگ کی کمی ہے اس لیے تھنک ٹینکس کی بھی کمی ہے. ویسے ہمارے پاس ٹینک کافی سارے ہیں لیکن تھنک ٹینکس اتنے زیادہ غالباً نہیں ہے. ویسے بھی ہر بندہ پاکستان کا ہر بندہ تو اپنے آپ کو ترم خان سمجھتا ہے نا.
جہاں پہ جہالت ہوگی وہاں پہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ جہاں پہ ہر شخص کا خیال ہے کہ وہ کسی بھی موضوع پہ کبھی بھی کوئی گفتگو کر سکتا ہے اور وہ مسلمہ حقیقت ہے یا وہی مستند بات ہے، تو وہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہاں پہ خاص اعلیٰ درجے کی تعلیم یافتہ گفتگو کی کمی ہے اور ایکسپرٹس کی بھی کمی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مختلف لوگوں کے مختلف چیزوں کے اوپر آراء یا خیالات نہیں ہو سکتے، ضرور ہونے چاہیے، لیکن ایک مہذب اور پڑھے لکھے معاشرے میں عموماً لوگ ہر ایریا کے بارے میں اس ایریا میں کام کرنے والی لوگوں کی گفتگو کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تھنک ٹینکس موجود ہیں، بڑھ بھی رہے ہیں لیکن پہلے کی بنسبت کم ہیں۔ ایسے تھنک ٹینکس بھی ہیں جو اکنامک پالیسی میکنگ پہ کام کرتے ہیں، جو ٹیکسیشن پہ کام کرتے ہیں، جو ایجوکیشن کے اوپر بات کرتے ہیں، اور انکریزنگلی پالیسی میکنگ اور لا پہ بھی، لیکن ابھی بھی ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ جہاں تک رہا تعلق گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کا، تو پہلے کی بنسبت کم از کم اب یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ گورنمنٹ انڈیپینڈنٹ لوگوں سے یا تھنک ٹینک سے کبھی کبھار گفتگو ضرور کرتی ہے، استفادہ کر رہی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک مستند چیز ہے، لیکن کس حد تک ان کی بات مانی جاتی ہے وہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ ٹھیک ہے پروفیسر اسامہ مسیح صدیق صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے، تھینک یو۔ خدا حافظ۔ آصف صاحب، جیسے پروفیسر طلعت صاحب نے فرمایا کہ امریکہ میں تقریباً 2000 کے قریب تھنک ٹینکس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، یہ فرمائیے کہ ان کے اہداف کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ان کے اہداف بڑے مختلف ہیں، لیکن جو تھنک ٹینکس اہم ترین وہاں پر درجہ رکھتے ہیں وہ ہم ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اور ان کے اہداف اہم ترین اس لیے ہیں کہ وہ اسرائیل کے تحفظ اور سیکیورٹی کے لیے امریکہ میں کیا لابنگ کر رہے ہیں، یعنی پرو اسرائیل ہیں، امریکہ کے جو بھی عزائم ہیں اس کی تکمیل، فوجی عزائم ہیں اس کی تکمیل کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ان کچھ کا میں نے کچھ رپورٹ لکھی ہوئی ہے، اپنے پاس پوائنٹس بنائے ہوئے، میں بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے جی جیوش انسٹیٹیوٹ آف نیشنل سیکورٹی افیئرس، جنسا اس کا نام ہے، ایبریویشن، یہ پرو اسرائیلی ہے۔ یہ نیشنل سیکورٹی اور فارن پالیسی، اس کا دائرہ اختیار یہ ہے۔ مین ٹاپکس، امریکی اداروں میں اسرائیلی عمل داری کو فروغ دینا، مشرق وسطیٰ میں جمہوری اور مغربی اقدار کا فروغ، یہ ان کے جو ہے وہ اسکوپ آف ورک ہے۔ ان کے جو ممبرز ہیں ان میں ڈک چینی ہیں، جان بولٹن ہیں، ڈک چینی کا تو بڑا مشہور نام ہے، اور اس گروپ کا جو نعرہ ہے سیکیورنگ امریکہ اسٹرینتھنگ اسرائیل، یہ اس کلیئر کٹ گول ہے ان کا۔ جیسے طلحہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ان کے اہداف بڑے اسٹریٹ ہیں، وہ منافقت سے کام نہیں کرتے، ان کے اہداف اپنے ملک کے لیے، اپنے مقصد کے لیے بڑے اسٹریٹ ہیں اور اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ اور وہ بہت ہائی پروفائل شخصیات، جو لائبرمین ہے ایک بندہ بڑا امریکن پولیٹکس میں بڑا، وہ سب لوگ، یہ لوگ جو ہیں اس کے اندر ہیں۔ پھر ایک اور ہے امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، آئی پیک کے نام سے ہے، یہ ایک لابنگ گروپ ہے۔ اس کا کام کیا ہے کہ پرو اسرائیل پالیسیز پیش کرنا۔ اس کے 1 لاکھ سے زائد ممبرز ہیں، کہاں وہ پھیلے ہوئے ہیں، کن اداروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ یہ گروپ جو ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ میں اسرائیل کا ایجنٹ ہے، اور اس گروپ کی براہ راست تعلق اسرائیل کی لیکود پارٹی سے ہے۔ ٹھیک۔ اور اس گروپ کا کمال یہ ہے کہ یہ ریپبلکن میں بھی مؤثر انداز میں موجود ہیں اور ڈیموکریٹس کے اندر بھی، یعنی کہ اپنے مقصد کے لیے وہ جس کو کوئی بھی صدر جو بھی آئے گا، جو بھی ایڈمنسٹریشن آئے گی، اس کو یہ پوری طرح جو ہے یہ تیار ہوتے ہیں کہ اس میں کسی طور پر بھی اسرائیل کے اوپر کوئی بھی آنچ نہ آئے، بلکہ وہ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، کا مکمل تحفظ کرے۔ اس کے بعد ایک اور بہت اہم جو تھنک ٹینک ہے، پروجیکٹ فار نیو امریکن سینچری، پینیک کے نام سے ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ یہ اس کا جو مقصد ہے کہ امریکہ کی سپریمیسی عالمی لیول پر مینٹین کرنا۔ اور اس گروپ کے جو اس تھنک ٹینک کے جو خاص لوگ ہیں ان میں ڈک چینی اس میں بھی ہیں، ڈونلڈ رمسفیلڈ بھی اس کے اندر ہیں۔ اور اس گروپ کا کمال یا خاص بات جو کارنامہ ان کا ہم کہیں وہ یہ ہے کہ یہ وہ تھنک ٹینک ہے جس نے پوری طرح لابنگ کی، پوری طرح جسے کہتے ہیں میڈیا کو ہر ایک چیز کو ہاتھ میں لے کر عراق کے خلاف جو امریکہ نے قدم اٹھایا تھا پہلے بش نے ارلی 90s میں، اور اس کے بعد یہ 9/11 کے بعد جو جونیئر بش ہے، اس کے تمام اور جو یہ کانسیپٹ کلیئر دنیا میں پھیلا دیا گیا کہ جناب ویپن آف ماس ڈسٹرکشن جو ہے وہ
عراق میں پائے کے جاتے پاس ہیں، ہے، اور صدام حسین، اور یہ خوف پھیلا دیا امریکیوں میں کہ صدام حسین کے پاس طاقت ہے کہ وہ تم پر حملہ آور ہو سکتا ہے. یعنی کہ اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے اتنی بڑے انداز میں پیش کیا اور اتنی بارہا طریقوں سے پیش کیا کہ بش ایڈمنسٹریشن نے اس کے اوپر منوعاً جسے ہے وہ عمل کیا. یہ یعنی کہ اس حد تک اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ لگا بات ہے کہ ان کی فائنڈنگ جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، اور پھر بدنامی ایک امریکہ کے اس کے ماتھے پہ لگ گئی. جی بالکل. اسی طرح ایک رینڈ کارپوریشن ہے. رینڈ کارپوریشن کا اصل تو تھا ریسرچ، اس کا نام ہے رینڈ بیسیکلی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے. 1948 میں یہ بنائی. میکڈونلڈ ڈگلس ایک کمپنی ہے امریکہ کی جو کہ جنگی طیارے بناتی ہے. بیسیکلی تو اس نے بنائی تھی. اس کا خیال یہ تھا کہ ہم اس سے لانگ ٹرم جو ہے جو ویپنری ہے اس کی پلاننگ کریں گے. لیکن اس نے اپنا دائرہ کار انرجی سے لے کر اور اس کے بعد ماحولیات اور پھر عوامی تحفظ تک پھیلا دیا. اور اب یہ امریکہ کے سب سے زیادہ جسے کہیں نا چہیتے تھنک ٹینکس میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور یہ وہ واحد تھنک ٹینکس ہے، ون آف دوز فیو، جن کی کہ مالی معاونت یا مالی مدد جو ہے وہ امریکن گورنمنٹ کرتی ہے. اور اس کے یہ جو ہے خاص طور پر آج کل جو ہے یہ مسلمانوں کو کس طرح مینیج کرنا ہے، اسلام کو، ان کا ایک پورا وہ ٹاپک ہے فکسنگ اسلام کے نام سے، جس کے تحت یہ مختلف سفارشات پیش کرتے ہیں. وہ سفارشات کچھ منصہ شہود پر آئی ہیں، جس کا کہ ڈاکٹر نثار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے ذکر کیا تھا. تو وہ کہ مسلم معاشرے کو کس طرح تقسیم کرنا ہے، کس طرح ان کو اس طرح ایسا بنا دینا ہے کہ ان کے لیے ہمارے احکامات پر عمل کرنا، ہمارے مفادات کو سرو کرنا جو ہے وہ کس طرح آسان ہو جائے. اور اگر کوئی امریکہ کے یا اس کے عزائم کی آڑ میں کوئی مخالفت کر رہا ہے تو اس کو کیسے قابو کرنا. آصف صاحب، آپ نے رینڈ کارپوریشن کے حوالے سے ڈاکٹر اشرار احمد صاحب کا ذکر کیا، تو میں ڈاکٹر اشرار احمد صاحب کی اس سپیچ کا ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا، جو 2004 میں ڈاکٹر صاحب نے ایک سپیچ کے دوران کہی تھی. آئیے ایک کلپ دیکھ لیں ذرا. ایک اب نیا آیا ہے شوشہ، اور وہ کیا ہے؟ رینڈ کارپوریشن ہے امریکہ کی ایک بہت بڑا تھنک ٹینک، سب سے بڑا، سب سے اونچا. اس کی سفارشات جو ہیں وہ محکمہ دفاع کو جاتی ہیں، خارجہ محکمے کو جاتی ہیں، اور ان تھنک ٹینکس کے مشوروں پر اور تجاویز پر لوگ عمل کرتے ہیں. حکومت جو ہے ان کو غور سے دیکھتی ہے، عمل کرتی ہے. اب انہوں نے مسلمانوں کا تجزیہ کیا ہے کہ مسلمان 4 قسم کے ہیں، سب ایک طرح کے نہیں ہیں. میں خلاصہ دے رہا ہوں. کہتے ہیں نمبر 1 ہے فنڈامنٹلسٹ، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عقیدے، عبادات اور رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اجتماعی نظام ہے. کہا یہ ہمارے دشمن نمبر 1 ہیں، انہیں ہم نے ہر قیمت پر ختم کرنا ہے. نمبر 2 ٹریڈیشنلسٹ ہیں، روایت پسند. یہ ہمارے علماء، ان کا اصل جو مشغلہ ہے وہ دارالعلوم ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، مساجد میں خطبہ دینا ہے، امامت کرانی ہے. اس سے آگے کا ان کے سامنے خود تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لہذا یہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے. دے آر نو چیلنج ٹو اس. لیکن اگر کبھی وہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل گئے تو پھر بہت خطرناک ہے. کیوں؟ ان کے پاس عوام تک رسائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ہر جمعے کو ایک اجتماع ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے. لہذا ان کے لیے تو یہ ہے کہ اولاً تو ان کو ایک دوسرے سے دور رکھو. اور جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں انہیں اپنے باہمی جو مسلکی اختلافات ہیں، فرقے وارانہ اختلافات ہیں، ان کے اندر بزی رکھو. تیسرے انہوں نے کہا ماڈرنسٹ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی ایک تعبیر جدید کر رہے ہیں اور اسے ہماری تہذیب کے ساتھ ہم آہنگ، کمپیٹیبل بنا رہے ہیں. ان کی مدد کرو، انہیں سپورٹ کرو، انہیں پیسہ دو، اور ان کے لیے خاص طور پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ان کی اپیئرنس کا بندوبست کرو. ان کے لیے ذریعہ چاہیے تاکہ عوام تک پہنچے. آج کا سب سے بڑا ذریعہ ٹیلی ویژن ہے، لاؤ انہیں اس پر. اور انگریزی پریس ہمارا خاص طور پر جو ہے ان کا اعلی کار ہے. چوتھا کہتے ہیں وہ ہے سیکولرسٹ، پہلے ہی سے ہمارے ہیں، ہماری جیب میں ہیں، وہ تسلیم کر چکے ہیں، ہضم کر چکے ہیں
کہ نظام کا، زندگی کے نظام کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے. مذہب نام ہے عقیدے کا اور عبادات کا اور رسومات کا. یہ ہے پالیسی جس کے تحت آج ایسی ایسی باتیں آپ کو اپنے الیکٹرانک میڈیا سے، ٹیلی ویژن سے سننے میں آ رہی ہیں، اور بڑے بڑے دانشور ہیں جو کہہ رہے ہیں. یہ ہے وہ صورتحال کہ جس کی بنا پر میں نے آج اس موضوع کو اپنے لیے اختیار کیا ہے. ناظرین، آپ نے کلپ مناظر فرمایا. ہم اس موضوع پہ شجاع الدین شیخ صاحب کو بھی اور ڈاکٹر سمیع صاحب کی بھی رائے لیں گے. مینوائل ہم پروفیسر طلحہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے میڈیا کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں کو میڈیا پہ ایکسپوجر دیا جائے، تو میڈیا پہ ان کا کیا رول ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کا؟ جی پروفیسر صاحب. اصل میں جی میڈیا بہت اہم چیز ہے، اور ریسرچ کے مطابق اوپینین میکنگ میں بالکل جی، جو ویسٹ میں ریسرچ ہوئی ہے وہ عام عوام اور جو میسز ہیں جنہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب دو ہی چیزیں ہیں جو کہ بہت افیکٹو ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں. اور جہاں میں کنٹرول کی بات کر رہا ہوں وہاں میں مائنڈ کنٹرول کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں ایک تو میڈیا ہے اور دوسرا ایجوکیشن ہے. تو یہ برٹن رسل جیسے کہتے ہیں کہ یہ پروپیگینڈا ٹولز ہیں، ماڈرن پروپیگینڈا، یعنی ایجوکیشن تھرو میڈیا، ایجوکیشن اینڈ میڈیا. بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ دو اب چیزیں ہیں جو کہ ہم بہت افیکٹولی استعمال کر سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ آئی ہوپ اے ٹائم کمز وین اینی باڈی کین کنونس اینی ون آف اینی تھنگ. تو آپ دیکھیں کہ میڈیا کو کنونس کرنے میں، جیسے آپ دیکھیں گلف وار کا بہت ایک بلڈ اپ ہوا کہ جی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن اور یہ اور وہ سب، تو پتہ ہی چلا کہ وہ میڈیا واز ویپن آف میس ڈسیپشن. جیسے کہ جو امریکن جرنلسٹ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے ویپنز آف میس ڈسیپشن. تو آپ دیکھیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن میڈیا نے کتنا بلڈ اپ کر دیا کہ پوری دنیا کنونس تھی کہ جی یہ بہت زیادہ. اب وہ کہتے ہیں اس کے بعد جارج بش نے آرام سے معذرت کر لی کہ جی وہ نہیں ملے. اچھا کیوں نہیں ملے بھائی؟ بڑا افسوس ہوا نہیں ملے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، لیکن لاکھوں لوگ مر گئے برداشت میں. تو آپ دیکھیں کہ میڈیا اور اسی طرح ایجوکیشن جو ہے، میرے خیال میں ویسٹ میں بہت ریسرچ ہے، اور ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں جو ایجوکیشن ہے وہ ہم شاید برٹش کا جو نظام تھا اسی کو تھوڑا بہت اب ہلکا سا تبدیلی، وہ بھی اگر انگریز کرتا تو ہم بھی کر دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ابھی تک ہم نے نہ ایجوکیشن کو اس طرح کنٹرول کیا، اور میڈیا کا تو آن سلاٹ ہے ہی. تو یہ دو جو ہیں یہ تو مائنڈ کنٹرول میں استعمال ہو رہے ہیں اس وقت جو ویسٹرن ریسرچ. یعنی یہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں آپ کے خیال میں ان کے کنٹرول میں ہیں، ان کے پے رول پہ ہیں؟ یہ جی اب پتہ نہیں، کچھ ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے پتہ نہیں، لیکن انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں جیسے CIA جو ہے امریکن، ان کا تو پورا ایک بجٹ ہے جو کہ وہ میڈیا کے لیے الگ سے رکھتے ہیں، اور میڈیا لیزون بھی رکھتے ہیں. یہ جو امبیڈڈ جرنلسٹ تھے فار ایگزامپل دا کانسیپٹ، تو وہ بھی یہی تھا کہ وہ میڈیا کو بہت افیکٹولی اپنے مقصد کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں. وہ جو سچ والی بات ہے وہ شاید کہیں بیچ میں ہی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. آصف صاحب، نارملی فنڈنگ کون کرتا ہے یہ تھنک ٹینکس کی؟ دیکھیے جی، ان کی بنیادی طور پر فنڈنگ جو ہوتی ہے وہ پرائیویٹ ادارے کر رہے ہیں. انڈومنٹ یعنی چندے کچھ اکٹھے کر لیے جاتے ہیں، ان کے لیے ہوتی ہے. کاروباری لوگ کر رہے ہیں، کاروباری ادارے کر رہے ہیں، اور کچھ کو جو ہے وہ گورنمنٹ بھی فنڈ کرتی ہے. ان کی اپنی ممبرشپس بھی ہیں، بہت سو کی جو ہے یہ ممبرشپ بھی ہیں. کوئی آپ اس کے فلاں ممبر بن جائے تو $50,000 دے دیں، یا فلاں ممبر بن جائے تو ایسے ہیں. اس طرح کر کے مختلف طریقوں سے یہ جو ہے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے. اور جو ان کے جس نظریے سے کنوینس ہے، یا جس نے ان کو بنایا ہے، کسی ادارے نے ان کو بنایا ہے. جیسے میں نے کہا کہ مقاصد کچھ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے رینڈ کارپوریشن بیسیکلی تو کسی اور کام کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. تو وہ یہ ہر تھنک ٹینک جو ہے وہ گورنمنٹ فنڈڈ نہیں ہوتا، کم ہوتے ہیں. زیادہ تر جو ہے وہ مختلف قسم کے انڈاؤمنٹس جو ہیں، چندے جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی بنیاد پر چل رہے ہوتے ہیں. ایک چیز میں یہاں ضرور ایڈ کروں گا کہ جو بھی فنڈنگ کا سورس ہے، عام طور پہ اس سے ضرور لنک ہوتا ہے آپ کے لانگ ٹرم جو گولز ہیں. ایسا عام طور پہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر فار ایگزامپل اگر آپ کوئی جیسے گھی بیچ رہے ہیں یا کوئی تیل بیچ رہے ہیں جو کہ شاید صحت سے جس کا تعلق ہے، تو آپ پھر ایسے تھنک ٹینک کو جو کہ یہ ریسرچ کرے کہ بھئی گھی اچھا نہیں تھا، اور اب جو یہ تیل ہے جو کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ غلط ہے، لیکن پھر وہ اس ریسرچ پہ اور میڈیا کیمپین پہ بھی اور اسی چیز کو وہ پھر استعمال بھی کریں گے کہ بھئی تاکہ اس کا فائدہ بھی ہو. تو عام طور پہ جو کارپوریٹس ہیں وہ عام طور پہ ضرور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے لانگ ٹرم گولز کس چیز سے سرو ہو رہے ہیں، اور پھر اسی حساب سے فنڈنگ. تو اس لیے سورس آف فنڈنگ میرے خیال میں امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈائریکشن دیکھنے کے لیے. ٹھیک. کراچی سے شجاع الدین شیخ صاحب تنظیم اسلامی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہیں. آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں اس پر. شجاع الدین صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب یہ فرمائیے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ گفتگو چل رہی ہے یہ تھنک ٹینکس کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے، اور ہم نے پروگرام کے دوران ڈاکٹر اشرار احمد صاحب کا ایک کلپ بھی دکھایا جو رینڈ کارپوریشن کے حوالے سے ان کی گفتگو تھی، وہ 2004 کی ایک گفتگو کا کلپ ان کو دکھایا، ناظرین کو دکھایا ہم نے۔ آپ یہ فرمائیے کہ اس پس منظر میں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے حوالے سے بھی آپ اظہار خیال کیجیے گا، اور یہ بھی فرمائیے کہ اسلام میں تھنک ٹینکس کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک تو تھنک ٹینکس کے لفظ کے ساتھ اگر ہم بات کرنا چاہیں تو ظاہری بات ہے اس کا ایک پرسپیکٹو ہے، اس کی ایک ہماری ریسنٹ پاسٹ کی ہسٹری ہے، اور اس وقت دنیا میں 6000 کے لگ بھگ معروف تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں، جن میں سے کوئی 25% بتایا جاتا ہے کہ الون وہ امریکہ میں کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو لیکن جب ہم یہ کہیں کہ تھنک ٹینکس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اسلام اپنی بنیاد پر ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے، اس کو ہم ضرور ڈسکشن میں لانے کی کوشش کریں۔ آج کے پیراڈائم میں، آج کے پرسپیکٹو میں تھنک ٹینکس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں اور خاص طور پر پبلک سیکٹر میں، کہ جہاں گورنمنٹس اپوائنٹ کرتی ہیں، باقاعدہ فنڈز پرووائڈ کرتی ہیں، اور اپنی ریاست کے بہت سے گوشوں کے لیے رہنمائی ان کو درکار ہوا کرتی ہے۔ اس کو یوں کہیں کہ ماضی میں جب ایک فرد جس کو ہم سیانہ کہتے ہیں، سمجھدار کہتے ہیں، اپنے انڈیویجول معاملے کے لیے اس سے رہنمائی لیتے تھے۔ آج دنیا گلوبل ہے، گلوبل مسائل ہیں، اور ایک انٹرنیشنل لیول پر بھی جب مسائل درپیش ہوں گے تو پھر جو افراد کی کلیکٹیو ایک انٹلیکٹ ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس پیراڈائم میں، اس پرسپیکٹو میں جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں تو مجھے خیال یہ آتا ہے کہ ہمارا دین ایک تو مشورے کی تلقین ہمیں کرتا ہے، ایمان والوں کے باہمی مسائل باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں، امرہم شورا بینہم، وامرہم شورا بینہم، سورہ شورا کی آیت نمبر 38 میں ذکر آتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی تذکرہ فرمایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وشاورہم فی الامر، اللہ کے پیغمبر تو ان پر تو وحی کا نزول ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی تلقین کی گئی سورہ آل عمران کی آیت 159 میں کہ نبی ان سے معاملات میں مشورہ کیجیے۔ تو ایک ہمارے دین کی بڑی اہم تعلیم مشورے کی ہے، اور وہ گھر کے معاملات سے لے کر ریاست کے معاملات تک مطلوب ہے۔ دوسری بات، مستقبل کے حوالے سے سوچنا، مستقبل کے لیے پلاننگ کرنا، یہ بھی کوئی دین میں ممنوع بات نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا سب سے اصل بڑا مستقبل تو آخرت ہے، اصل اس کی فکر رہے، لیکن زندگی جو ہمیں زمین پر بسر کرنی ہے اس کے لیے بھی ہمارا دین رہنمائی عطا کرتا ہے۔ بلکہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 2 علوم عطا کیے تھے، جس کو علم الاسماء بھی ہم کہتے ہیں ایک، اور قرآن کہتا ہے، اور دوسرا علم ہدایت جس کو کہا جاتا ہے۔ تو زمین پر زندگی بسر بھی کرنی ہے، اور جس امت کو خلافت کی ذمہ داری دی گئی ہو، جس نے زمین پر خلافت کے نظام کو قائم کرنا ہو، تو اس کو زمین کے وسائل کا بھی علم ہو، مسائل کا بھی علم ہو، اور وہ امت ان وسائل کو استعمال کرنا بھی سیکھے، ان کو ایکسپلور بھی کرے، اور وہ امت دنیا کے معاملات کے اندر انٹرسٹ لے اور ان معاملات کو سلجھائے۔ اور اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علم الاسماء کو، یہ اویلیبل ریسورسز کو علم وحی کے تابع کر کے استعمال کرے۔ اگر اس پیراڈائم میں ہم دیکھیں تو یقیناً آج جس کو ہم تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں، کلیکٹیو انٹلیکٹ کا استعمال، میوچول کنسلٹیشن کا استعمال، باہمی مشاورت کا معاملہ، مسائل کو ڈسکشن میں لے کر آنا، پھر یہ دور اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ تو ریاستوں کو اور حکومتوں کو بھی کہیے کہ ضرورت ہوا کرتی ہے ہیلتھ کے سیکٹر کے لیے، ایجوکیشن کے سیکٹر کے لیے، انجینئرنگ کے سیکٹر کے لیے، آربی کے لیے ایکسپرٹس کی رائے کی ضرورت ہوتی ہے، ایکسپرٹس کی رائے کی بالکل ضرورت ہے۔ تو اگر دینی پیراڈائم میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو آج بہرحال اجتماعی طور پر بہت پیچھے ان معاملات میں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس معاملے میں زیادہ ہونا چاہیے۔ البتہ یہ اس وقت ممکن ہو سکے گا کہ ایک دیانتدار اور صالح قیادت ہمارے پاس ہو، اور اس قیادت کا یہ ویژن کلیئر ہو کہ اس زمین کی حکمرانی، جس کو میں اور آپ خلافت کا نظام کہتے ہیں، وہ اس امت کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے، اور وہ معیار ہو کہ بندوں کی بنیادی ضروریات اور دنیاوی حاجات کو بھی پورا کیا جائے، اور اس سے بڑھ کر بندوں کی آخرت کی جو ہے فکر کی جائے۔ اس تعلق سے میں 1-2 چھوٹی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دور سے کم از کم 2 مرتبہ ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے مردم شماری کرائی ہے، اور اس میں اسپیشلائزیشن بھی ہے، کتنے بوڑھے ہیں، کتنے معذور ہیں، کتنے عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے لوگ لڑنے کے قابل ہیں، کتنے لوگوں کے پاس گھوڑے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس ہتھیار موجود ہیں۔
اس کا ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے اور ڈیٹا کلیکشن کے لیے ظاہری بات ہے وسائل کا استعمال ہوگا, اسپیشلائزیشن ہوگی, لوگ ڈیٹا اویلیبل ہوگا تو اس کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جا سکے گا نا, یوٹیلائز کیا جائے گا, پھر آپ اس پر مستقبل کی پلاننگ کر سکیں گے. قرآن ہمیں سورۃ البقرہ میں اولاد کے تعلق سے کہتا ہے کہ کل کی فکر کرو, اس کے اولاد کے حصول کی بھی فکر ہوگی اور اولاد کی پرورش بھی ہے اور اس کو اللہ کا بندہ بنانا, آخرت کی فکر پہ لگانا. یعنی اس کو اگر ہم کہیں کہ مستقبل کی پلاننگ اور اس میں اپنے ریسورسز کا اندازہ ہونا, ریسورسز کو ایکسپلور کرنا, اور پھر میوچل کنسنٹ, یہ میوچل کنسلٹیشن جسے کہیں, اجتماعی سوچ, اجتماعی فکر, اور پھر جو وسائل دستیاب ہو اس کو اجتماعی طور پر استعمال کیا جانا. اگر اس کو ہم کسی تناظر میں آج اسلامک, معاف کیجیے گا, تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں, تو ہم مسلمانوں کے پاس اس کا بڑا ذریعہ ہونا چاہیے, اس کے بڑے طریقے ہونے چاہیے اور اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. شجاع الدین صاحب یہ فرمائیں کہ آج کل میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ ہر ایک میڈیا ہاؤس جو ہے وہ ایک ڈاکٹرائن لے کے چل رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں یہ ایک چھوٹے لیول پہ تھنک ٹینک ہیں اور ان کا کیا رول ہے آپ کے خیال میں؟ مجھے اجازت دیجیے کہ میرا خیال ہے کہ چھوٹے لیول پر نہیں, تو یہ بہت بڑے لیول پر ہیں. اگر ہم جیوز کے پروٹوکولز کو پڑھیں 1897 کے جو ہیں پروٹوکولز, اس میں تو واضح طور پر میڈیا اور اسپورٹس اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز, ان کو ہائی لائٹ کرنا, اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا, وہ پروٹوکولز کب کے ہیں جس کا امپیکٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے پر آپ پر اور ہم پر, یعنی پہلے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, کتنے دنیا کے تھنک ٹینکس لگے ہوئے ہیں ہمارے تعلیمی نظام کے تعلق سے اور ہماری نظریاتی سرحدوں پر اٹیک کرنے کے اعتبار سے, جن کا بہت بڑا ٹول ان کے پاس آج یہ میڈیا بھی, جس کو ریاست کا ہم چوتھا ستون بھی کہتے ہیں, تو بہت چھوٹا نہیں بلکہ بڑے پیمانے پر. یعنی مجھے اجازت دیجیے گا کہ اس وقت معاشرے میں جو کچھ ہمارے میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے اس کے پیچھے پوری ایک سوچ ہوتی ہے. خالی ماضی میں تو ایک اسکرپٹ رائٹر کا اسکرپٹ ہوتا تھا, ڈائریکٹر کی ڈائریکشن ہوا کرتی تھی. آج اس کے اندر بہت سے اسپیشلائزیشن کے گوشے ہیں اور ایک ایک لفظ کے اوپر محنت کی جاتی ہے, ایک ایک جملے پر محنت کی جاتی ہے, جس سے کسی کی پوری سوچ کو, اور کسی سے مراد ایک فرد نہیں, ایک معاشرے کی سوچ کو ہٹ کرنا. مطلب مجھے اجازت دیجیے, یہ تو ایک ہماری اوپر تہذیبی ڈرونز اٹیکس ہیں جو ان میڈیا ہاؤسز کے ذریعے سے کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے شجاع الدین صاحب, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. جی اصل میں یہ جو بات ہو رہی تھی نا میڈیا ہاؤسز اور تھنک ٹینکس کا جو ذکر آیا, میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ اصل میں پالیسی جو ہوتی ہے, جو تھنک ٹینکس کی طرف سے آتی ہے, وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ضرور مدد کرتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان میں کوئی اصلی کوئی سوچ ہے جو کہ پھر امپلیمنٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں, یعنی ایٹ ہز اون کوئی سوچ نہیں ہوتی, کیونکہ ڈکٹیشن لے رہے ہوتے ہیں, جو پالیسی آ رہی ہے. اور یہ تو بلکہ ایک ڈاکیومنٹری بھی ہے, دا ٹروتھ یو ڈونٹ سی, اس میں جان پلجر کی ایک ڈاکیومنٹری ہے, وہ بہت یوزفل ہے, بلکہ وہ سب کو دیکھنی چاہیے. اس میں انہوں نے بی بی سی اور سی این این اور یہ جو میجر ہیں میڈیا کے چینلز ہیں, ان کو انہوں نے بہت اچھی طرح سے اینالائز بھی کیا اور گرل بھی کیا ہے ان کے جو کانٹینٹ ڈائریکٹرز وغیرہ ہیں کہ جی آپ نے غلط رپورٹنگ کیسے کر دی بغیر تصدیق کیے. تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہمیں جو آ رہا تھا ہم کر رہے تھے. تو یہ بات اب بہت واضح ہے کہ عام طور پہ جو انڈیپینڈنٹ جو جرنلزم اور جو رپورٹنگ ہے وہ پریکٹیکلی ابھی تک نہیں ہو پائی. ہاں ضرور ایک خواب ہے کہ میڈیا ہمیں سچ دکھائے اور پھر ہم خود فیصلہ کریں, اور وہ جو ساری ایک پوری ایک تقریر ہے, لیکن وہ پریکٹیکلی ہمیں نظر نہیں آتا. نہیں, اس میں تو میں یہ بھی کہوں گا, دیکھیں جیسے جب افغانستان میں جب جنگ شروع ہوئی تو میڈیا ہاؤسز کو یہ کہا گیا کسی کی طرف سے کہ آپ نے مرے ہوئے امریکی فوجی کی ویڈیو نہیں دکھانی. ٹھیک, یہ ایک پوری طرح آرڈر آف دا ڈے آرڈر تھا کہ یہ نہیں دکھا سکتے, اور واقعی انہوں نے نہیں دکھائی کیونکہ اس سے امریکن جو ہیں وہ مورال ڈاؤن ہوگا. اسی طرح یہ بات یہ طے ہوتی ہے اور یہ پیچھے سے طے ہوتی ہے کہ جناب کس کو شہید کہنا ہے, کس کو ہلاک کہنا ہے, کس کو جاں بحق کہنا ہے. شجاع الدین شیخ صاحب جو بات کر رہے تھے نا کہ ایک ایک لفظ طے ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیز کو چلانا ہے, یہ کو اس کو نہیں چلانا. رینڈ کوآپریشن کا جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا, میں اس میں کہوں گا اگر ہم اس رپورٹ کو تفصیل سے پڑھیں تو وہ یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ جناب اب آپ کے تعلیمی نظام میں جو ہے وہ پری اسلام ہسٹری پڑھائیں یا اینٹی اسلام ہسٹری پڑھائیں, اسلامک ہسٹری نکالتے چلے جائیں. یعنی کہ یہ اس کا ایک کلوز ہے. اور اگر آپ دیکھیں اب ہمارے یہاں سننے میں آتا ہے کہ ہماری درسی کتابوں میں جو یہ گریجویٹلی نکالی جا رہی ہیں, روشن قسم کے نام ہیں اور ان کی جو شخصیتیں ہیں ان کے وہ باتیں نکالی جا رہی ہیں, اور ہندو راجاؤں اور فلاں 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 کی چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں. تو ایک ایک چیز طے ہوتی ہے, یہ جو میڈیا ان کا ایک ٹول ہے. یہ بات بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ
جو کہ مجھے کئی دفعہ کئی سورسز سے معلوم ہوئی ہے کہ بہرحال جو ہمارے ایون پاکستان میں جو میڈیا گروپس ہیں یا جو چینلز ہیں ان کی بہت سو کی فنڈنگ باہر سے بھی ہوتی ہے. ان کا ایک سورس تو ایڈ ہے لیکن ایک بہت فنڈنگ باہر سے بھی ان کی ہوتی ہے, اور جو پیسہ دیتا ہے پھر وہ اپنا مقصد بھی حل کرواتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس بات سے تو میں سمجھوں گا کہ یہ جو ایون اگر ہم کبھی موقع ملے کہ ہم رینڈ کارپوریشن کی اس رپورٹ کو پڑھیں تو کس طرح کے لوگوں کو سامنے لے کے آنا ہے, کس طرح کے لوگوں کو سامنے نہیں لے کے آنا. یہ تو ایک رپورٹ ہے نا جو بہت پرانی رپورٹ تھی, اس پہ ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ کمنٹس آئے اور انہوں نے اس وقت منظر عام پہ لائے. اس کے بعد تو ان کی کئی رپورٹس آ چکی ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ایک ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے اس رپورٹ کو آؤٹ اس وقت کیا جب اس کے لیے پیچھے سے ان کی تیاری مکمل تھی. لو بھائی اب آؤٹ کر دیا. بالکل. اور اس رپورٹ کا آدھا حصہ آؤٹ ہوا ہے, اور وہ حصہ کہ جس میں وہ رپورٹ منو ان امپلیمنٹ ہو رہی ہے, تفصیلات بتائی جا رہی ہیں کہ جناب کن گروپس کو کن لوگوں کو انوالو کرنا ہے ان مقاصد کے لیے. وہ اس رپورٹ کا کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے جو شاید کبھی بھی سامنے نہ آئے. یہ ہمارے سامنے جو آیا تو ایک چھوٹا سا پورشن سامنے آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے اس کو ہم یہ سمجھ لیں کہ ایون پاکستان کے اندر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا ایک ٹول ہے, اسی طرح کچھ مغرب زدہ این جی اوز بھی اس کا ٹول ہے. ہر این جی او بری نہیں ہے لیکن کچھ مغرب زدہ این جی اوز, اور وہ اب دنیا اور وہ منصہ شہود پہ آ گئی ہیں اپنے عمل کے لحاظ سے کہ کب وہ شمع لے کے کھڑے ہوتے ہیں باہر, کس حادثے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کس حادثے پہ نہیں کھڑے ہوتے, جہاں اسلام کا نام بگاڑنا مقصود ہو وہاں پہ وہ سڑکوں پہ آگے بالکل جو ہے وہ مغرب کی جو ہے وہ کب وہ لبرل ہیں کب وہ سول سوسائٹی ہیں, جی یہ بھی انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے. یہ اصل میں مختلف ٹولز ہیں بیسیکلی جو تھنک ٹینکس کی اور گورنمنٹ. ایک جی اور بات یہ تھی کہ میڈیا اور ایجوکیشن جو دونوں ہیں نا, ان کا ایک جو بہت اہم اب کردار جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت میں جو جیسے جمہوریت دیکھ رہے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی میں بھی ظاہر ہے عوام کی ایک نیوسنس ویلیو ضرور ہے, اور چاہے وہ ایک دن کے لیے چاہے وہ جتنے دنوں کے لیے بھی ہے, لیکن وہ بہرحال ہے. تو میڈیا کا ایک اچھا رول یہ بھی ہوتا ہے گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ ذرا ایک ایسی چیز پیش کرتی ہیں جیسے انہوں نے فرمایا بھی کہ جی میرے ڈیڈ امریکن سولجر یا کوئی بھی ڈیڈ سولجر جس آرمی کا بھی ہے جس ملک کی بھی وہ پالیسی ہے اس کو مت دکھائیں, یہ دکھائیں کس کو شہید کہنا ہے, کس کو وہ گھس بیٹھی ہے یا کیا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال وہ اس طرح کے جو ہیں وہ کس کو کیا کہنا ہے یہ بھی بات ہے, اور ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے عوام کو مینیج بھی کرنا ہے تاکہ عوام بہت زیادہ کہیں ایسا نہ ہو مشتعل ہو جائے, شور مچانے لگ جائے, تو وہ ایک خام کر کے ایک نیوسنس ہے پھر اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ علاج سے بہتر ہے کہ آپ احتیاط کریں. تو پہلے میڈیا کا یہ بھی رول ہے کہ وہ پریمپٹ کر کے عوام کو پرسکون رکھتا ہے جو ابھی ایونٹس آنے ہیں, تو یہ بھی تو بلڈ اپ کرتا ہے عوام کو. جیسے آپ دیکھیں نا کہ کوئی اگر کسی تباہی کی خبر ہے اس کے فوراً بعد ایک انٹرٹینمنٹ نیوز آ جاتی ہے کہ اس کا کوئی اثر نہ لے پائیں. پالیسی کا حصہ ہے. یہ ایک چیز طے ہوتی ہے ہماری نفسیات کو دیکھ کے, یعنی کہ یہ سب چیزیں طے کی جاتی ہیں کہ کس طرح امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا, امریکن سوسائٹی کے بارے میں کہ یہ میڈیا ڈریون سوسائٹی ہے, جو جس را میں میڈیا لے جاتا ہے میڈیا گائیڈڈ. اور ایک اور بھی بات ہے جی, جیسے اب انہوں نے کوئی بنایا تھا غالباً B-52 بامبر یا کون سا بحال کوئی جہاز تھا, مجھے نام نہیں یاد آ رہا, کافی مہنگا تھا, اور اس میں بہت کچھ جو تھے سینیٹرز یا کانگریس مین انہوں نے بڑا شور مچایا کہ جی اتنا مہنگا ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارے پاس پہلے ہی اتنا جنگی سامان ہے. تو انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے اس کے جو مختلف حصے تھے جہاز کے وہ ہر اسٹیٹ میں ان اسٹیٹس میں انہوں نے ان کو مینوفیکچر کیا جہاں کے وہ سینیٹرز کانگریس مین تھے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ جی یہ تو امپلائمنٹ آ رہی ہے اور وہ فیکٹریز لگ رہی ہیں اور لوگوں کو وہ توجہ ہی ہٹا دی, تو انہوں نے وہ تو اب وہ بھی بیچارے چپ ہو گئے کیونکہ ان کو تو ووٹ ملنا ہے. اب جمہوریت کا یہ مسئلہ ہے, اب عوام اگر خوشی نہیں ہے, عوام کو تو نہیں پتا کہ بھئی یہ پورے ملک کو کتنی کاسٹ آئے گی. وہ تو کہہ رہے جی ہمارے اسٹیٹ میں جابز آ رہی ہیں اور یہ صاحب جو ہیں ہمارے سینیٹر یہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کانگریس مین. تو یہ بھی طریقے ہیں, اور میڈیا اس میں ظاہر ہے ایک بہت اچھا ایک وہ بھی ایک پہلو ہے. ٹھیک جی. پروفیسر صاحب, فیصل آباد سے تنظیم اسلامی کے سینئر رہنما ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر سمیع صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں تھنک ٹینکس کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری معاشرت جو ہے ڈے بائی ڈے چینج ہو رہی ہے, اور ہم ویسٹرن سویلائزیشن کی طرف جو ہے وہ زیادہ رجحان ہم لوگوں کا ہو چکا ہے. یہ فرمائیں کہ تھنک ٹینکس جو ہیں یہ ہماری معاشرت پہ کتنا اثر انداز ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وسیم. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ماڈرن گیجٹ ہے جس کو ویسٹ نے تیار کیا ہے,
اور بہرحال اس کا اپنا ایک تو ہے، اس لیے کہ اگر ہم سیرت النبی کی طرف دیکھتے ہیں جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کا ایک بھرپور نظام ہمیں دیا ہے. ٹھیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر اہم معاملے میں مشورہ ضرور کیا کرو، خواہ ایک مسلمان سے کرو. پھر ساتھ ہی فرمایا کہ دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، خواہ ابو بکر عمر ہی سے کروں. اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں انسٹیٹیوشنز قاعدہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئے. جی قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیاد رہنمائی دی ہے اس کی بنیاد پر خلافت راشدہ میں جا کے انسٹیٹیوشن سارے ڈیولپ ہوئے ہیں، اور موسٹ آف دیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کریڈٹ کو یہ سارا کہ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ اللہ کے رسول بھی تھے اور سربراہ بھی تھے، جماعت کے بھی اور پھر ریاست کے بھی. جی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایثار کیا ہے کہ اپنی حیثیت کو انہوں نے محدود کر دیا ایگزیکٹو ہیڈ کی حد تک، اور باقاعدہ مجلس شورا بنائی اور تمام اہم ایشوز وہ اس میں لے کے جاتے تھے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ جو ہے وہ انفارمل مشورے تک محدود تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو مجلس شورا بنائی تو ہر اہم معاملہ وہ مجلس شورا میں لے کے جاتے تھے، وہاں تھورو ڈسکشن کے بعد آپ اس پر کوئی فیصلہ جو ہے وہ دیتے تھے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب این جی اوز کا ذکر آیا تو یہ فرمائیں کہ پاکستان میں کام کرنے والی این جی اوز جو ہیں، کیا یہ جو باہر جو تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہیں ایسوسیٹڈ ہیں؟ بالکل بالکل ایسوسیٹڈ ہے. تو یہ بالکل ایسوسیٹڈ ہے. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں پھر ان کا ایجنڈا ٹو کر رہی ہیں یہاں پہ؟ جی بالکل. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. سر ویلکم. اوکے، السلام علیکم. پروفیسر طلعت صاحب، پروگرام کے آخر میں آپ دونوں حضرات سے رائے لوں گا کہ یہ فرمائیں کہ جیسے امریکہ میں جو ہے تھنک ٹینکس جو ہیں اپنی وہ دیتے ہیں سفارشات اور ان کی پالیسی میکنگ ہوتی ہے، اور امریکہ جو ہے پوری دنیا میں رول کر رہا ہے، پاکستان میں کس طرح کی تھنک ٹینکس بنے تاکہ پاکستان کا بھی ایک رول ہو، پاکستان کی بھی ایک نام ہو دنیا میں؟ پاکستان میں جی ذرا سے معاملات پیچیدہ لگتے ہیں مجھے اس حوالے سے. یعنی یہ یہاں پہ بنانا مشکل ہے کیونکہ نہیں جی، تھنک ٹینک تو خیر چلے ہم کچھ کر کے کچھ نہ کچھ بنا ہی لیں گے پرائیویٹ لیول پہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں حکومت میں وہ نہ اویئرنیس ہے نہ ویلنگنیس ہے. کیونکہ میرے خیال میں جب انکمپیٹنس ہوتی ہے تو پھر انسیکیورٹی ہوتی ہے، تو پھر آپ ہر چیز کو کنٹرول بھی کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ رائے نہیں لینا چاہتے، کیونکہ اگر رائے آ جائے اور وہ آپ کو لگے کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے تو وہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. اور یہاں پھر ایک بات اور بھی ہے کہ شاید ہمیں کلیئرٹی ان ٹرمز آف کہ ہم نے پاکستان کو کہاں لے کے جانا ہے وہ نہیں ہے. ہمیں صرف یہ کلیئرٹی ہے کہ اینٹی گورنمنٹ لوگوں کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اور جو بھی حکومت آتی ہے میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا. میرے خیال میں یہاں جنرل پالیسی یہ ہے کہ اینٹی اسٹیٹ اتنا بڑا کرائسس شاید نہیں ہوتا، لیکن جیسے ایک صاحب نے فرمایا تھا کہ اینٹی گورنمنٹ اس سے زیادہ بڑا کرائسس ہے. تو ہم اسی میں اصل میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں کہ اب ہم نے اپنے اقتدار کو کیسے طول دینا ہے یا ہم نے کیا کرنا ہے، اور کیونکہ ہمیں اس سے زیادہ کچھ ہمارے کوئی آبجیکٹیوز یا کوئی جیسے کہتے ہیں نا ہمارا اپنے ذاتی مفادات سے آگے سوچ پڑتی نہیں، مطلب پاکستان کا کوئی اگر ایک ڈائریکشن ہے تو وہ کیا ہے، وہ کیا ہونی چاہیے. یہاں ہر جتنے منہ اتنی باتیں اور اتنی ہی پالیسیز ہیں. تو تھنک ٹینکس تو تب بنیں گے جب آپ کو ایک تو کلیئرٹی آئے اور پھر آپ ان تھنک ٹینکس کو بھی اہمیت دینا سیکھیں. اب یہاں تو ٹیچر ایک جو ہے اسکول میں بیچاری 5,000 روپے سے وہ شروع کرتی ہے ٹیچر، اور پھر وہ ویسے ہی کئی دفعہ لوگ 15 20 25 سال پڑھا کے 15,000 تک پہنچتی ہے اور پھر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو چلیں یونیورسٹی کے پروفیسر ذرا بہتر ہے، لیکن اس میں بھی دیکھنا ہے کہ کتنی ان کی اہمیت ہے. تو وہ میرے خیال میں جب تک تعلیم ہماری اصل میں بنیادی مسئلہ جو ہے نا، جب تک تعلیم ہماری ہمارے مطابق اگر ہم اس کو نہیں آؤٹ لائن بناتے کہ وہ تعلیم جو اب اندھا دھند اگر او لیولز اینڈ امریکن ہائی اسکول ہم کرتے رہیں گے تو ظاہر اس میں ہمارا کہیں نہیں ہے، اپنا تشخص ہمارا کہاں ہے. تو شاید ہمیں ایسے لوگ پہلے تو تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے، جب تک اس تعلیم سے پھر اس کے 20 سال کے بعد شاید ہم وہ جو حکمران یا جو بھی نئے لوگ ہوں گے وہ پھر ان تھنک ٹینکس کو بنائیں گے بھی اور پھر ان سے شاید افادہ بھی کر سکیں. یہ ہے میرا خیال. آصف صاحب فائنل ورڈز. جی میں اس میں کہوں گا کہ تھنک ٹینکس جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان اگر صحیح طور پر ان سے استفادہ کرے تو وہ ایک بہت ہی کارآمد قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلی چیز میں سمجھتا ہوں ریاست کے ساتھ خلوص، یعنی پاکستان سے محبت. صحیح، یہ بڑی بنیادی چیز ہے، اور اس کے لیے تعلیم
اپنی جگہ اہم ہے, ریاست سے خلوص سب سے بنیادی, پھر اس کے بعد کلیئرٹی کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کیا کام کرنا ہے, کس فیلڈ میں ہم نے آگے جانا ہے, پھر ریاست کی سرپرستی. اب سرپرستی کا معاملہ یہ ہے کہ جو حکومتیں ہمارے ہاں آتی ہیں وہ سمجھتی ہیں بس ہم نے جو پہلے 2 سال مزے کرنے ہیں, پھر 2 سال کام کرنے ہیں تاکہ اگلے سال ہم الیکشن لڑیں. یہ کل کہانی ہے ان کی. ان کی پالیسیز باہر سے بن کے آ رہی ہیں, ان کے سرویز باہر کی کمپنیاں بیٹھی ہوئی سروے کر رہی ہیں کون کتنا پاپولر ہو گیا, کون کتنا پاپولر نہیں ہے, ان کی ریٹنگ باہر کی کمپنیاں طے کر رہی ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ اکثر ریاست کے ساتھ خلوص, اس کے کام کے ساتھ, اور چونکہ بہرحال پاکستان جو ہے وہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے, تو ریاست کے ساتھ خلوص کے ساتھ ساتھ ہم اسلام کے ساتھ خلوص, کیونکہ ہم نہ ہمارا خلوص اس ریاست سے ہے نہ ہمارا خلوص دین کے ساتھ ہے, یہ سب چیزیں جوائنٹ ہوں تو جا کر بنے. اور کچھ گروپس, اور اس میں ڈیفینیٹلی ہر لیول کے اوپر جہاں پہ اس پرٹیکولر ایشو کے ایکسپرٹس ہم ہائر کریں یا وہ اس گروپ کا حصہ بنے, وہیں پر اسلام سے متعلق جو بھی لوگ ہیں وہ بھی اتنے ہی بڑھ چڑھ کر ان تھنک ٹینکس کے ساتھ ساتھ چلے. اور یعنی یہ کام جو ہے صرف حکومت کے کرنے کا تو نہیں ہے, حکومت کا انڈیویجولز کے اداروں کے کرنے کا بھی کام ہے, کیونکہ یہ ان کا بھی مسئلہ ہے. فنڈنگ کا ایشو بھی بہت زیادہ آتا ہے کہ ایسے کاموں کے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا. فنڈنگ بہت بڑا ایشو ہے. تو یہاں پہ جسے کہتے ہیں ایک بیسک انفراسٹرکچر بھی اس طرح کا موجود نہیں ہے. جو گروپس کچھ کام کر رہے ہیں, کچھ اپنی فنڈنگ پہ کچھ کر کے کچھ سفارشات پیش کرتے ہیں, ایک حکومت ان سفارشات کو پسند کرتی ہے, دوسری نہیں کرتی, وہ بھی گو مگو کی پوزیشن میں ہے. تو بہرحال یہاں پہ بہت کچھ کرنے کا ہے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہم بیرونی جو تھنک ٹینکس ہیں ان پر ہم چل رہے ہیں, ان کی سوچ, ان کے جو بھی آؤٹ کم ہے اس پر ہم چل رہے ہیں. ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے, ہمیں اپنا کچھ کرنا چاہیے. چاہے مخلص لوگ اکٹھے ہوں, کسی ایک ایشو کو پاکستان کی, اسلام کی بالادستی, پاکستان کی بالادستی, پاکستان سے محبت, اس کو لے کے کھڑے تو ہوں, اس ایجنڈے پہ کھڑے ہو جائیں اور پھر جو ہے اور لوگ ان کے ساتھ ملیں اور وہ کچھ سفارشات جو ہے بنا کے خود پیش کریں, سیاستدانوں تک پہنچے, ان کو ایکسیس کریں کہ بھائی خدا کا خوف کرو, آپ کیا کر رہے ہو. دینی علماء تک جائیں کہ جناب آپ یہ فرقے واحد کو نکالیں, ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. یعنی کہ ہر لیول کے اوپر وہ کچھ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوں اور یہ کام کریں, تو انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے میں اس کا جو ہے وہ پھل آنے شروع ہوں گے. ٹھیک. آصف حمید صاحب اور پروفیسر طلحہ علی صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.